ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، ہم اپنا جسم اور جان اللہ کے حوالے کریں، یعنی اس کی مرضی کے مطابق استعمال کریں۔ اللہ کا وعدہ ہے بأن لہم الجنہ، تب بندے پہ پھر جنت ہے۔ یہ قانون ہے اللہ رب العزت کا۔ رحمت کا تقاضا اور ہے، لیکن قانون بہرحال یہی ہے۔ اور دنیا میں بندہ قانون کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارتا ہے، کسی کے سرابیدی اختیار کو سامنے رکھ کر کے زندگی نہیں گزارتا۔ ہمارے ملک میں صدر کو یہ اختیار ہے کہ نہیں تو 302 کے مقدمے میں جن کو پھانسی کا حکم ہو گیا ہو اس کو معاف کرے، یہ ہے کہ نہیں؟ شریعت کے خلاف ہے یہ قانون، لیکن ہمارے ملک میں یہ ہے۔ صدر کو یہ اختیار ہے کہ جس کو پھانسی کا حکم ہو گیا ہو اس کی سزا معاف کر دے، لیکن آیا پاکستان کا شہری صدر کے سرابیدی اختیار کو سامنے رکھ کر کے ملک میں جیے گا یا دفعہ 302 کو سامنے رکھ کر کے جیے گا؟ حتی الوسع اس کی کوشش ہوگی کہ میرے ہاتھ سے جو خون نہ ہو، دفعہ 302 لگ جائے گا، میری بھی جان جا سکتی ہے۔ اور اگر کوئی صدر کے سرابیدی اختیار کو سامنے رکھ کر کے کسی کی جان لے لے اور صدر نے اس کو معاف نہ کیا تو گردن گئی، اس کی گردن گئی، اس کی جان گئی۔ تو دنیا میں ہم رہیں اللہ کے قانون کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اگر اللہ کی صفت غفور اور رحیم کو سامنے رکھ کر کے ہم نے دنیا میں باغیانہ زندگی اختیار کی اور اللہ نہ کرے اگر پھر قانون کی زد میں آ گئے ہم آخرت میں تو پھر تو مارا گیا یہ آدمی، اور ایسی پکڑ میں آیا کہ اس سے سخت پکڑ کسی کی نہیں۔ ان بطش ربک لشدید۔ اس لیے ہمارا دنیا کا ماحول بھی ہماری تربیت کے لیے کافی ہے۔ گھر میں رہنے والے لوگ ماں باپ کی مرضی کے کھلا خلاف رہیں تو ان کے لیے گھر میں رہنا مشکل ہوتا ہے۔ بیوی خاوند کی مرضی کی پرواہ نہ کرے تو اس تعلق کو آخر تک لے کے جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ بھی کیونکہ ایک ایگریمنٹ اور معاہدہ ہوتا ہے۔ تو میں اور آپ اللہ سے یہ معاہدہ کر چکے ہیں کہ ہم آپ کی مرضی کے مطابق اپنے جسم اور جان کو استعمال میں لائیں۔ یہ بڑی بےہودہ باتیں ہوتی ہیں کہ کوئی بات نہیں، نقصان ہوگا تو میرا اپنا ہوگا، کسی کو تکلیف کیا ہے، حرام کھا رہا ہوں تو میں کھا رہا ہوں، کسی کو تکلیف کیا ہے۔ یہ ادھر تو دنیا میں ٹریفک پولیس والا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بغیر ہیلمٹ کے موٹر سائیکل پر اگر بیٹھے ہوں آپ، ٹریفک پولیس والے نے روک لیا، آپ اس کو کہیں نا گروں گا تو میں گروں گا، تجھے کیا تکلیف؟ مانے گا یہ؟ نہیں مانے گا۔ موٹر سائیکل کو نقصان ہوگا تو میرا ہے، تجھے کیا تکلیف ہے کہ مجھے روک رہا ہے اور چالان کی پرچی میرے ہاتھ میں دے رہا ہے؟ وہ آگے سے کہے گا کہ گرو گے آپ، نقصان آپ کا ہوگا، گاڑی آپ کی ہے، نقصان آپ کا ہوگا، لیکن جس ملک میں رہتے ہو اس ملک کے قانون کے مطابق رہنا پڑے گا، آپ کو اپنی مرضی سے گاڑی نہیں چلانے دیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ماسک کے بغیر سفر کرنا مشکل ہو گیا، کوئی کہہ دینا کورونا ہوگا تو مجھے ہوگا، آپ کو کیا لگے؟ وہ نہیں بیٹھنے دیں۔ اس لیے کہ قانون اگر یہ ہے اور آپ اس ملک کے شہری ہیں تو وہ آگے سے کہیں گے کہ پھر ہمارے اس قانون کو ماننا پڑے گا۔ تو یہ دنیا کس کی ہے؟ یہ زمین اور آسمان کس کے ہیں؟ یہ اللہ کے ہیں۔ للہ ملک السماوات والارض۔ اس زمین پہ رہیں گے تو اس کے قانون کو مان کر کے رہیں گے۔ اس آسمان کی چھت تلے اگر ہم نے رہنا ہے پھر اس کا جو مالک اور بادشاہ ہے اس کا جو قانون ہے اس کے قانون کے مطابق اپنے آپ کو رکھنا پڑے گا، ورنہ قانون کے خلاف ورزی پر چالان کی پرچی کاٹی جاتی ہے، اور ہم جو قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ چالان کی پرچی کاٹنے والا ہمارے ساتھ ہے۔ یہ چالان پھر مرنے کے بعد جمع کرانا پڑتا ہے۔ یہ دنیا میں جو گھیرے بندہ لگاتا ہے یہ پھر مرنے کے بعد دانتوں سے کھولنی پڑتی ہے۔